ہمیں بانی پی ٹی آئی پہ بھی اعتبار نہیں اور محمود خان اچکزئی پہ بھی اعتبار نہیں. انہوں نے کہا ان کی ضمانت کون دے گا؟ مثلا انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی ضمانت دوں گا لیکن ان کی ضمانت کون دے گا؟ اور دوسرا جو انہوں نے کہا اس کے حوالے سے جو چل رہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے اور ان کو افغانستان کے ساتھ جوڑا گیا. ان کا خیال ہے جی ہم اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتے, وہ درست بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بھی وفاقی وزیر اطلاعات حکومت کا ترجمان ہوتا ہے, وہ بات حکومت کی بات ہوتی ہے, وہ بات اس سیاسی جماعت کی ہوتی ہے یا اس حکومت کی ہوتی ہے جس کا وہ ترجمان ہوتا ہے, پالیسی ہوتی ہے. تو ان کے بیان سے تو یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ کھٹائی میں. طارق فضل چودھ صاحب کا کل آپ نے کہا کہ انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹ غلط بیانی کر رہا ہے. میں جھوٹا تو نہیں کہوں گا, یا کس کے پاس انفارمیشن پوری نہیں ہے. یاد کریں میں نے کل بھی کہا تھا کہ قانوناً اصولاً تو ہو جانا چاہیے, لیکن یہاں پر قانوناً اصولاً کچھ بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کا فیصلہ اگر کل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. تو وہ جو پارلیمان کا اجلاس بلایا ہے مشترکہ, اس میں انہوں نے بل پاس کرنے ہیں کچھ, ان کا یہ ہونا ہو, ان کا بل کے صحت کیا تعلق تھی؟ نہیں مطلب کہ کوئی آپ کو چانس نہیں نظر آ رہا کہ تب تک بھی معاملہ حل ہو جائے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کل نہیں ہوا تو تب تک نہیں ہوگا. دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں, اگر ملک کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے, اگر ملک کے اندر سیاسی استحکام لانا ہے, اگر ملک کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایسا ماحول بن جائے کہ جس سے پاکستان کے اندر ایک سیاسی استحکام بھی ہے اور اس کی وجہ سے معاشی استحکام بھی ہے, تو پھر ایک منٹ لگانا چاہیے اور یہ تقرری ہو جانی چاہیے. اس کو دیکھیں جتنے اس کے راستے میں رکاوٹیں تھیں, جتنے ان پر کہ آپ کے لوگوں کے سائن نہیں ہیں, وہ سارا کچھ ہو گیا. پی ٹی آئی کے اندر فارورڈ بلاک ہے, کوئی بندہ سامنے نہیں آیا. یہ ساری چیزیں جو آپ کو ایک بطور اپوزیشن لیڈر چاہیے وہ ہو گئی. اچھا مقدمات کی جو بات ہو رہی ہے کہ ان پہ مقدمات ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ ان کو الیکشن لڑنے کی کس نے اجازت دی؟ الیکشن کمیشن نے. کیا الیکشن کمیشن نے ان مقدمات کی بنیاد پر اسے نااہل کیا؟ تو جواب آئے گا نہیں. کیا وہ سزا یافتہ ہیں؟ تو جواب آئے گا نہیں. کیا انہیں سزا ہوئی ہے؟ تو جواب آئے گا کہ نہیں. کیا وہ ممبر ہیں؟ کیا وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں؟ تو جواب آئے گا جی بالکل ہیں. تو کیا یہ جتنے الزامات ہیں جب وہ ممبر قومی اسمبلی ہو کر موجودہ حکومت کی صفوں میں شامل تھے جب وہ اپوزیشن تھی, تو کیا اس وقت یہ سارے الزامات ان پہ تھے؟ تو جواب آئے گا بالکل یہی الزامات تھے. تو پھر اس وقت وہ ان کے خلاف یہ سارا کچھ کیوں نہیں ہوا؟ کیا ان تمام الزامات پر اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی ایسا ریفرنس بھیجا ہے الیکشن کمیشن کو؟ کیا کوئی ایسا نوٹس بھیجا ہے؟ انہوں نے تو یقین دہانی کرائی تھی کہ کر دیں گے. جی میں کوئی نوٹس بھیجا نہیں بھیجا, تو پھر وزیر اطلاعات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا وہ وزیر اطلاعات کی ذاتی خواہش ہے یا ذاتی رائے؟ خواہش تو نہیں کہہ سکتے, ذاتی رائے ہے. تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. لیکن اس ایک بیان جو چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ بھی, اور جو میں نے بہت بڑی بڑی سائٹس پہ دیکھا ہے, اور اس کے بعد بڑے بڑے سینئر ترین جو تجزیہ کار ہیں ان کی ٹائم لائن پہ بھی دیکھا ہے, تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو اس سے تو بالکل واضح نظر آتا ہے کہ حکومت کا موڈ نہیں ہے. اور اگر یہ ہو گیا تو پھر سوال اٹھے گا کہ اس کو متنازع بنانے کے لیے بیان بازی کیوں شروع ہوئی؟ ٹھیک ہے ثاقب صاحب, کیا مسئلہ ہوا ہے؟ کیوں نہیں آج ہو سکا یہ نوٹیفیکیشن؟ تقرری کیوں نہیں ہو سکی؟ وزیر اطلاعات نے اتنا سخت بیان دے دیا, ابھی بھی امکانات ہیں. کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ میری معلومات کے مطابق تو نوٹیفیکیشن ہو جائے گا, کل ہونے کے بڑے واضح امکانات. کل جمعہ ہے, میں نے کہا تھا یہ جمعہ رات کو ہوتا ہے, جمعہ کو بڑا نوٹیفیکیشن آتا ہے, چاہے فارغ ہونے کا ہو چاہے کسی کو لگانے کا ہو. ایاز صادق صاحب جو ہے انہوں نے آج بھی کچھ مشاورت جو ہے اس حوالے سے قانونی مشاورت کی ہے, اور امکان ہے کہ کل دن بجے جب اجلاس شروع ہوگا تو اس اجلاس کے شروع میں ہی وہ کوئی اس حوالے سے بات کریں گے. اور بڑا واضح امکان ہے جو حکومتی حلقے ہیں ابھی بھی اس حوالے سے اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں, ہمارے ذرائع بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ نوٹیفیکیشن کل ہونے کے واضح امکانات ہیں. وہ اناؤنس بھی کریں گے, اور اگر وہ اناؤنس کر دیتے ہیں اپوزیشن لیڈر, تو پھر محمود خان اچکزئی جو ہے وہ کل ہی اجلاس میں بطور اپوزیشن لیڈر کوئی خطاب بھی کر سکتے ہیں. اور یقینی طور پر جو پی ٹی آئی کی ساری امیدیں ہیں
وہ اب اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن اور اس کے بعد کی کارروائی کے گرد گھومتی ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کل اناؤنس ہو جاتا ہے, نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے اور ان کا خطاب بھی ہو جاتا ہے, تو وہ خطاب بہت اہمیت کا حامل ہوگا. وہ خطاب اپوزیشن کا, پی ٹی آئی کا, عمران خان کا, یا جو ان کے گرفتار لوگ ہیں, یا ملاقاتوں کے معاملات ہیں, یا حکومت اور جو پی ڈی ایم جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے درمیان مذاکرات ہیں, یا مستقبل کا جو سیاسی منظرنامہ ہے, ان تمام کا احاطہ جو ہے وہ خطاب کرے گا. وہ بہت امپورٹنٹ ہوگا. اور محمود خان اچکزئی جو ہے وہ ان سے آپ اختلافات مختلف جو ان کے پوائنٹ آف ویو ہیں اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن وہ ایک بہت پرانے اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اور خاص طور پر نون لیگ کے ساتھ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی قربت ایسی ہے, اس میں ہلکی پھلکی دوریاں تو ہو سکتی ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی, وہ اس لیول کی قربت ہے. تو پی ٹی آئی نے ساری امیدیں جو ہے اسی نوٹیفیکیشن اور ان کے آنے سے باندھی ہوئی ہیں کہ وہ ہی کوئی ایسا میکانزم بنائیں گے, رستہ نکالنے اور نکلوانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ محمود خان اچکزئی یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ میں جو ہے اگر آپ کوئی چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو میں جیل میں جاؤں گا اور میں عمران خان صاحب کو کنونس کر کے ان کے دستخط لے کے آؤں گا. تو یہ بہت بڑی جو بات انہوں نے کی تھی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ کل ایک تبدیلی کا دن ہو سکتا ہے, جمعہ کا دن. چلیں دیکھتے ہیں, کل تک کب انتظار کرتے ہیں کہ کل یہ تقرری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. یہاں پر ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. آج بھی یہ نوٹیفیکیشن یا تقرری جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے. کیا وجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس بارے میں کیا جانتی ہے؟ کیا ابھی تک امیدیں ہیں کہ یہ کل تک واقعی تقرری ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اور پاکستان تحریک انصاف کی اگلی حکمت عملی ہے کہ 8 فروری کے لیے؟ اس پر ہم بات کریں گے. شوکت یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر, بڑی امید تھی سب کو, بیرسٹر گوہر صاحب کو بھی امید تھی, اسد کیسر صاحب کو بھی امید تھی, دیگر جو رہنما ہیں ان کو بھی امید تھی کہ آج تقرری ہو جائے گی. اب تھوڑا سا اگر مگر کا جو ہے یہ کھیل لگ رہا ہے. آپ تک کوئی بات پہنچی ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, حکومت پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ رول آف لا پہ یقین نہیں رکھتی تھی. آج بھی یہی صورتحال ہے, اور اس چکر میں ہے کہ کسی طریقے سے پریشر میں لائے, اور جو 8 فروری کا وہ ہے وہ کسی طریقے سے پوسٹ پون کرنے کے لیے جو ہوتا ہے نا لے دے والی بات ہو رہی ہے. لیکن 8 فروری کا جو شو ہے وہ تو کسی صورت پوسٹ پون نہیں ہوگا, کیونکہ اس ملک کے اندر بڑے ڈاکے پڑے ہیں. لیکن یہ جو ڈاکہ پڑا ہے 8 فروری والا, یہ اتنا بڑا ڈاکہ ہے کہ اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ہم بھول جائیں اور یا ہم بلانے دیں اس کو. تو آئی تھنک کہ ویسے تو امید کی جا رہی تھی آج, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کل اناؤنس کر دے اسپیکر صادق صاحب. لیکن ہمیں اسے کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں دیکھیں, ہم نے تو رول آف لا اور اس کے لیے جمہوریت کے لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو ہم تو اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے. اور پرامن اسٹرگل ہے ہمارے, ہر پرامن اسٹرگل کو انہوں نے خونی بنایا ہے. کافی ہر جگہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی, جو انتہائی افسوسناک ہے. ایک ایسے ملک کے اندر جو ایٹمی ملک ہے, جمہوری ملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے پاکستان, لیکن جو اس وقت حکومت ہے وہ کسی طور پہ بھی نہ جمہوری ہے نہ وہ جمہوریت کو مان رہی ہے, اور اداروں کو نقصان پہنچ رہا ہے, ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے, معیشت تو ویسے ہی تباہ ہے. تو حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. مطلب جو فوکس کرنا چاہیے تھا ان کو سیاسی اسٹیبلٹی لانے کے لیے تاکہ ملک آگے بڑھے, تو یہ ملک کیسے آگے بڑھے گا جب آپ سیاسی استحکام نہیں ہے, لوگ اپنی انویسٹمنٹ نکال کے باہر چلے جائیں اور پیسہ باہر سے نہ آئے, اور اس پہ خوش ہونا کہ جی ریمیٹنسز ہم نے بڑھا دیے. تو ریمیٹنسز میں ان کا تو کوئی رول نہیں ہے. ریمیٹنسز تو اس لیے بڑھ رہی ہے کہ لوگ سارے پاکستان سے نکل رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. وہ اگر پیسہ اپنا بھیجتے ہیں تو وہ ایک الگ ایشو ہے, لیکن جو 35% آمدن ہے حکومت کا وہ ریمیٹنسز سے آ رہا ہے اس وقت. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سینس میں کہ لوگ یہاں سے سارے چلے جائیں کیونکہ آپ کے پاس روزگار نہیں ہے,
22% पे इस वक्त बेरोजगारी चली गई है। अच्छा, शुक्र यूसुफ रईस साहब। महंगाई में कमी नहीं आ रही है।